بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ علی امین گنڈاپور بھی بڑھ گئے۔ جی ہاں، علی امین گنڈاپور عمران خان صاحب سے ملنے پہنچ گئے تھے، تو اب ہونا کیا ہے ان کے ساتھ، ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا موقف ہے کہ 9 مئی بھی ٹھیک تھا اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم تو وہیں کھڑے ہیں۔ تو وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہی حرکتیں کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمارے ساتھ تو یعنی پاکستان کے ساتھ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے، ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جس میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے شہداء کا مذاق اڑانا بھی شامل ہے، ہمارے پاکستان کے سب کے، اس پاکستان کے محافظ ہیں جو لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تکلیف یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جی ایچ کیو کیوں گئے ہیں۔ جی ایچ کیو میں جانا اب ان کے خیال میں کوئی بری چیز ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو وہ سیم پیج اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھیں۔ یہ ساری باتوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سنی اتحاد کونسل کا بھی مستقبل اب کوئی تابناک نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے آزاد جیتنے والے اراکین نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور ویسے تو چلے وہ کہیں اور سے تھے، مختلف پارٹیاں، شیرانی صاحب اور آپ کو پتہ ہے وہ ساری بلے باز اور ان سب چیزوں سے ہوتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے تھے، لیکن اب ان میں شدید اختلافات ہیں، کیونکہ غلط حکمت عملی کی وجہ سے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کے جو 2 بڑے مقاصد تھے اس میں سے ایک مقصد حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ وہ بڑا مقصد جو ہے وہ خواتین اور دیگر مخصوص نشستیں، اقلیتوں کی، ٹیکنوکریٹس کی جو مخصوص نشستیں تھیں وہ انہیں نہیں مل سکی سب پہلے مرحلے میں۔ اچھا، اب دوسرے مرحلے میں تو اور خیر اور چیزیں چلیں گی، وہ بطور پارٹی اب سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہی نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو اب سمجھیں کہ وہ بالکل آزاد ہے، وہی اسٹیٹس جہاں سے وہ چلے تھے، اور اب آئندہ آنے والے وقت میں کسی بھی ووٹنگ کی صورت میں وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں ووٹ دیں، ان پر کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے۔ مورل بائنڈنگ اپنی جگہ، لیکن لیگل بائنڈنگ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جس قسم کی سیاست کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، وہی محاذ آرائی، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، گالم گلوچ، الزام، بہتان، وہ سارا کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اس کے سوا کوئی کام آتا بھی نہیں، وہ والی بات ہے۔ تو اب ان کے کچھ لوگ اس بات سے اختلاف بھی کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کی جو بات ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو بیرسٹر گوہر کی بات کچھ اور ہے، اور ان کے سپوکس پرسن جو ہیں عمران خان صاحب کے، جو پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محیط پیرزادہ ہوں یا ڈاکٹر شہباز گل، ان کی باتیں بالکل ہی مختلف ہو رہی ہوتی ہیں، مطلب وہ ہمیں آپس میں مختلف لگتی ہیں، لیکن سب کا ایجنڈا بہرحال پاکستان کی مخالفت ہی ہے۔ اور انہوں نے جو کچھ امریکہ میں کیا، آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر کے، اور پاکستان کے آرمی چیف کی بھی وہ بڑی بڑی تصویریں گاڑیوں پہ لگی ہوئی تھی، وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ مظاہرہ بالکل ٹھیک تھا۔ جیل میں جب ان سے بات ہوئی ہے لوگوں کی، صحافیوں کی جو وہاں پر گئے ہوئے تھے، اور ان کے اپنے لیڈرز کی جو ان سے مل کر آئے ہیں، وہاں پر بات یہ تو عمران خان صاحب اس موقف پر قائم ہے کہ یہ مظاہرہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ خط لکھنا بھی بالکل ٹھیک تھا، عمران خان صاحب نے خود لکھوایا نا، یہ تو اب کلیئر ہے کہ پاکستان کے خلاف پاکستان کی امداد یا پاکستان کو ملنے والا پروگرام روکنے کی کوشش کرنے کے لیے خط جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لکھوایا۔ اسی آئی ایم ایف کے آفس کے باہر مظاہرہ جو ہے عمران خان صاحب اس کے ساتھ بھی ہو گیا، یعنی پاکستان کو نقصان پہنچے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے، پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچے، ان کی خواہش پوری ہو جائے، بس وہ سری لنکا ماڈل آ جائے۔ سری لنکا ماڈل مین پاکستان بینکرپٹ ہو جائے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اور لوگ دھکے کھاتے پھریں، مرے۔ عمران خان صاحب کو کیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو اقتدار نہیں ملا۔ ہاں، جب ان سے پوچھا گیا کہ فوج کے خلاف نعرے بھی لگائے، ان کا وہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا بس ٹھیک ہے، مطلب تو یہی ہو گیا نا ان کا۔ اچھا، اور ساتھ ہی ان کی وہ تصادم والی پالیسی بھی آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے اب سینٹ کے ٹکٹس جو ایشو کیے ہیں اس سے بڑا واضح نظر آ رہا ہے، 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ ایشو کیے گئے، جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، صنم جاوید صاحبہ ہیں، اور مراد سعید صاحب ہیں، اور دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن یہ 3 جو مین لوگ ہیں، یہ انڈیکیٹر ہیں، یہ عمران خان صاحب کے رویہ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ اچھا، اس میں ان کو تھوڑا سا جو حوصلہ ملتا ہے وہ حکومت کی طرف سے سستی کا مظاہرہ یا
جو ڈھیل والا مظاہرہ ہے اس کی وجہ سے ملتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 9 مئی کے ملزمان کو انہوں نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹس دیے، انہوں نے الیکشن لڑا، کاغذات جمع کرائے، کاغذات منظور ہو گئے، انہوں نے الیکشن لڑا، وہ الیکشن جیت گئے، وہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں آئے اور انہیں وزیر اعلیٰ کے پی تک بنا دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کے حساب سے تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ اس پہ چل رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی تھوڑا سا وہ جو ہے نا سسٹم میں چلنے کی کوشش کرنے والے انسان بن گیا، جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں ہے۔ اگرچہ ان سے ملاقات بھی ہو گئی آج فائنلی، وہی لاؤ لشکر پروٹوکول کے ساتھ کے پی کے وزیر اعلیٰ جیل میں پہنچ گئے ان سے ملنے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور چونکہ وزیر اعظم سے مل لیے ہیں، اب انہیں پیسے نہیں ملیں گے۔ ایک کہانی یہ بنائی گئی نا کہ اس لیے ملے ہیں کہ وزیر اعظم سے اس لیے ملے ہیں کہ وہ کے پی کا جو شیئر تھا وہ لینا ہے۔ اچھا، وہ کے پی کا شیئر کوئی ایسے تو نہیں تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے قریب اپنے کہیں شاپر میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، علی امین گنڈا پور جائیں گے کہ سر یہ مجھے پکڑا دے اور انہوں نے اٹھا کے دے دینا تھا۔ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بھی تو چیز ہوتی ہے، وہ صوبے کا رائٹ ہے، وہ پیسے صرف کے پی نہیں، وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ ہو، وہ پنجاب ہو، وہ کے پی ہو، سب کو ملنے چاہیے۔ جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت جن صوبوں کا جو رائٹ ہے ان کو ملنا چاہیے، انہوں نے اپنے ترقیاتی کام کرنے ہیں، اپنے سٹاف کی تنخواہیں دینی ہے، دیگر جو بھی سارے معاملات ہیں وہ چلانے ہیں، تو اس کو انہیں پیسے ملنے چاہیے۔ ہاں، ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وفاق کے ساتھ لڑائی کرنے کی بجائے آپ ان سے ورکنگ ریلیشن ایٹ لیسٹ ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ علی امین گنڈا پور نے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ یہ فارم 45 والے وزیر اعظم نہیں ہے، اس لیے میں انہیں نہیں ملوں گا، لیکن پھر بعد میں شاید انہیں کسی نے سمجھا دیا۔ اچھا، یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، ایک تو ہمارے سسٹم میں پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ایون صدر پاکستان کو بھی کچھ چیزیں ان کا دل نہیں مانتا تھا یا انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، پھر کچھ ان کے دوست جا کے انہیں سمجھاتے تھے، پھر جا کے انہیں سمجھ آتی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل وہی کام ہوا تھا علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی، کہ انہیں کسی نے سمجھایا، انہیں سمجھ آ گئی، وہ جا کر مل لیے تھے، انہوں نے بڑے پازیٹیو طریقے سے بات چیت کی ساری۔ احسن اقبال کے ساتھ کھڑے ہو کے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ ایک سینسیبل باتیں تھیں، لیکن سینسیبل باتیں عمران خان صاحب کو کہاں پسند آتی ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ تو غلط ہوا ہے۔ مطلب ان کے خیال میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ملک کے وزیر اعظم سے ملنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اس وزیر اعظم کے عمران خان صاحب کی پارٹی کے بقول فارم 45 پورے نہیں ہیں، اور ویسے بھی انہیں وہ وزیر اعظم بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ GHQ پہنچ گیا۔ اچھا، یہ بالکل نارمل روٹین کی بات ہے کہ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ساتھ وہاں گئے، کچھ بریفنگس ہوتی ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے، سارے ان کے آفس ہیں، سارے بینگ چیف ایگزیکٹو وہ کسی بھی آفس میں جا سکتے ہیں، تو وہ GHQ بھی از ون آف دیٹ آفیسز، تو وہ وہاں گئے ہیں، اور PTI والے ظاہر انہیں تو برا لگے گا۔ اچھا، یہ وہ PTI ہے جو سیم پیج کے ڈھول بجاتے تھے کہ ہم سیم پیج پر ہیں، فوج ہمارے ساتھ ہے، آرمی چیف ہے وہ قوم کا باپ ہے، تو وہ حضور وہ آپ ہی کے ڈکلیئر کیے ہوئے ابو جی جو ہے ان سے ملنے گئے تھے۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ پریشانی اس بات کی ہے کہ نظر آ رہا ہے انہیں کہ حکومت بن گئی ہے اور سموتھ چل رہی ہے، اور ایک جو ان کو امید تھی عمران خان صاحب کو کہ وہاں سے کوئی پرابلم آئے گی، فوج میں بڑے بڑے افسر آرمی چیف کے بھی خلاف ہوں گے، شہباز شریف کے بھی خلاف ہوں گے، کوئی بغاوت ہوگی اور وہ کہیں گے کہ بس اس کو عمران خان کو نکالو باہر، اس کو لے کر آؤ، اس کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ وہ نہیں ہو پا رہا ہے، وہ کسی بھی طرح ہونے کی گنجائش نہیں بن رہی ہے، اور پراپر طریقے سے بنتی ہوئی حکومت جو ہے وہ سارے مرحلے پورے ہوتے جا رہے ہیں نا، حکومتیں بن گئی ہیں، کابینہ بن گئی ہے، لے دے کے وہ رہ گیا تھا سینٹ کا الیکشن، اس کا بھی ایک بڑا مرحلہ آج مکمل ہو گیا پہلا، جس میں کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے، تو وہ تمام صوبوں سے اور وفاق سے جو سیٹس ہیں ان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ 2 اپریل کو الیکشن ہے، اس الیکشن کے نتیجے میں پیپلز پارٹی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آئے گی، نون لیگ ان کے ساتھ ہوگی، اور اتحادی جماعتیں مل کے پارلیمنٹ میں وہ جو 2/3 میجورٹی والا سین ہے جس میں انہیں قانون سازی کرنے میں آسانی ہو جائے گی، تو یہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا، اور ان کے لیے صرف اب شور ہے کہ شہباز شریف وہاں کیوں چلے گئے، آرمی چیف لیٹ کیوں ملنے آئے، جنرل ساحر شمشاد پہلے ملنے نہیں آئے تھے، اس طرح کی باتیں کر کر کے کیا کر لیں گے۔ اچھا، اور دوسرا وہی رویہ 9 مئی والا اور اس سے بھی پہلے والا، گالیاں نکالنا، تنقید کرنا، الزام لگانا، مطلب وہ آج شمالی وزیرستان والا جو واقعہ ہے
بڑا ہی افسوسناک واقعہ دہشت گردی کا، جس میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پہ حملہ کیا اور 7 پاکستانی جو ہیں فوجی، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک میجر کیپٹن اور 5 ہمارے سپاہی جو تھے جوان، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ظاہر ادھر وہ اٹیک ہوا ہے، دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، 6 دہشت گرد میرا خیال ہے مارے گئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم ایک طویل عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، مختلف جگہوں سے اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں، ڈیپ روٹڈ ہے۔ اور خاص طور پہ اس کا ملبہ بھی عمران خان صاحب پر بھی آتا ہے کہ تازہ ترین جو انہوں نے وہاں سے جنگجو لا کے بسانے کا جو ایک پلان بنایا تھا، اس کا بھی ظاہر نتائج آئیں گے، سامنے آئیں گے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس موقع پر اظہار یکجہتی کے بجائے، اظہار افسوس کی بجائے، کچھ لوگ ان کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن یہ مطلب ویسے تو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیا، کون لوگ ہیں، یہ کیا ان کا ذہن ہے، کیا سوچتے ہیں، لیکن سوچتے ہی تو نہیں ہیں، صرف ایک بات سوچتے ہیں، عمران خان اقتدار میں ہو، اور اس کے لیے چاہے پورا ملک قربان کر دیا جائے۔ تو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لیے سمپل سا پیغام ہے کہ سر سیاست کریں، حکومت بار بار ملے گی، ہم اتنے ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، نواز شریف صاحب ہوں، پیپلز پارٹی ہو، نکالے جاتے ہیں، حکومت ختم ہو جاتی ہے، ہار جاتے ہیں، ہرا دیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر موقع ملتا ہے۔ اس سسٹم کو ٹھیک کریں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اس سسٹم کو ٹھیک کریں، اس سسٹم کے اندر چلیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگ آپ کو بار بار موقع دیں گے، آپ کو بار بار حکومت ملے گی۔ لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں، اس ملک کی تباہی کا جو منفی پلان آپ کے ذہن میں نا، اس کو ختم کر دیں، لوگوں پر رحم کھائیں، اور خود کم از کم چلیں، اور کچھ نہیں تو خود خاموش ہو کے حکومت کو ہی کام کر لیتے تھے، تاکہ اس ملک کا بھلا ہو، ان لوگوں کا بھلا ہو۔ شکریہ۔